آغاز پارہ نمبر 11 سورہ 9 آیات 94 to 99۔ کچھ دوسرے دیہاتی عرب بھی جب تم ان کے پاس کامیاب واپس لوٹو گے تو وہ 1000 عذر پیش کریں گے۔ ان سے صاف کہہ دینا کہ بہانے مت بناؤ، ہم تمہاری کسی بات پر یقین نہیں رکھتے، ہمیں اللہ نے تمہارے سب حالات سے آگاہ کر دیا ہے۔ ابھی یہاں اللہ اور اس کا رسول تمہارے عملوں کو کچھ اور دیکھیں گے، پھر تم ہر غیب اور ظاہر کا علم رکھنے والے کے حضور پیش کر دیے جاؤ گے، پھر وہ تمہیں خبر دے گا جو کچھ بھی عمل تم کیا کرتے تھے۔ جب تم ان کے پاس لوٹ کر جاؤ گے تو وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ انہیں درگزر کیا جائے۔ ہاں، ان سے درگزر ہی کر دو، ان کی دلی حالت نہایت پلید رجس ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو ان کے اپنے کرتوتوں کی ہی سزا ہے۔ تیرے سامنے قسمیں کھائیں گے کہ کسی طرح تو ان سے راضی ہو جائے، لیکن اگر تم ان سے خوش بھی ہو جاؤ گے تب بھی اللہ ایسے فاسقوں کی قوم سے راضی نہیں ہوگا۔ دیہاتی عرب لوگ اپنی دشمنی اور منافقت میں رواج کے مطابق زیادہ سخت ہوتے ہیں، اس لیے یہ زیادہ ممکن ہے کہ جو کچھ اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمایا ہے اس کی حدود اور طریقوں سے واقف نہ ہوں۔ اللہ بڑا علم والا، حکمت والا ہے۔ بعض دیہاتی عرب اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں اسے ایک طرح کا جرمانہ سمجھتے ہیں اور تیرے بارے میں مصیبتوں کے منتظر رہتے ہیں، الٹی ان پر ہی مصیبت پڑے۔ اللہ ہر بات کے سننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ انہی دیہاتی عربوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کی قربت اور رسول کے کام میں تعاون کا باعث سمجھتے ہیں۔ جان لو یہ بلا شبہ ان کے لیے اللہ کی قربت کا باعث ہے۔ اللہ انہیں عنقریب اپنی رحمت میں داخل کر لے گا اور یقیناً اللہ ہی ہے مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا۔ اور مہاجرین اور انصار میں سے جو لوگ نیکیوں میں سبقت لے گئے اور دوسرے لوگ بھی جنہوں نے نیکیوں میں ان کی طرح کے عمل کیے تو اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن میں وہ تا ابد ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی عظیم کامیابی ہے۔ اور تمہارے گرد و نواح کے دیہاتی عربوں میں سے بھی کچھ منافقین ہیں اور اہل مدینہ میں سے بھی کچھ نفاق پر اڑے ہوئے ہیں جن کو تم نہیں جانتے۔ ہم انہیں دوہرا عذاب دیں گے اور پھر وہ عذاب عظیم کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اور ملے جلے نیک اور بد اعمال کرتے ہیں۔ یہ عین ممکن ہے کہ اللہ ان پر مہربانی سے توجہ فرمائے۔ اللہ تو ہے ہی مغفرت اور رحم کرنے والا۔ میرے رسول ان کے مال میں سے صدقات قبول کر لیا کریں تاکہ اس اچھے عمل کے احساس سے وہ طاہر اور ذکی کردار اپنا لیں، ان کی ہمت افزائی کریں اور ان کے لیے دعا بھی کیا کریں۔ تیری ہمت بڑھانے والی باتیں اور دعائیں ان کے لیے تسکین کا باعث بنتی ہیں، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا اور ان کے صدقات کو قبول کرتا ہے، اور یقیناً اللہ ہی وہ ذات ہے جو توبہ قبول کرنے والی اور رحم کرنے والی ہے۔ اور ان سے یہ بھی کہہ دے میرے رسول کہ وہ عمل کیے جائیں۔ اللہ اور اس کا رسول اور مومنین تمہارے اعمال دیکھ رہے ہیں، اور تم لوگ اس غیب اور ظاہر کا علم رکھنے والے کے سامنے بھی جانے والے ہو جو تمہیں خبر دے دے گا کہ تم کیا عمل کیا کرتے تھے۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کا معاملہ اللہ کے حکم پر موقوف ہے، وہ چاہے انہیں عذاب دے یا معاف کر دے، اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اس لیے ایک مسجد بنا لی کہ اس کے ذریعے مسلمانوں کو ضرر پہنچائیں
اور کفر کریں اور مومنین کے درمیان تفرقہ پیدا کریں، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف پہلے جنگیں لڑ چکے ہیں ان کی نئی چالوں کے لیے گھات لگانے کا مورچہ بنائیں، اور وہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر یہ کہیں گے کہ اس مسجد سے ان کا مقصد سوائے بھلائی کے کچھ نہیں ہے۔ اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ میرے رسول، تو نے ابد تک اس مسجد میں کبھی بھی قدم نہیں رکھنا۔ تیرے قیام کے لیے زیادہ حقدار صرف وہ مسجدیں ہیں جن کی اول دن سے بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے۔ ان مسجدوں میں وہ باکمال لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے احکام کے تابع پاکیزہ زندگی بسر کرنا محبوب رکھتے ہیں، اور اللہ بھی ایسے پاک بازوں کو محبوب رکھتا ہے۔ بھلا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے ساتھ تقوی اور اس کی رضا پر قائم کی ہو، وہ بہتر ہے، یا وہ شخص جس کی عمارت کی بنیاد ایک ایسی گرنے والی کھائی کے کنارے پر ہو جو اسے ساتھ لے کر جہنم کی آگ میں جا گرے۔ اللہ کے قانون کے مطابق ظلم پر قائم رہنے والی قوم کبھی اللہ سے ہدایت نہیں پا سکتی۔ یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے اس کی بنیاد انہوں نے ایسی رکھی ہے کہ اب یہ ان کے دلوں میں مسلسل شبہات کی کھلبلی پیدا رکھے گی کہ جس سے ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اللہ یقیناً علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ اللہ نے جنت کے عوض مومنین سے ان کی جانیں اور مال خرید رکھے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں تو قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں۔ یہ تورات اور انجیل اور قرآن کے مطابق ان کے ساتھ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر اپنا وعدہ پورا کرنے والا بھلا اور کون ہو سکتا ہے۔ تو مومنوں، اللہ کے تم سے کیے ہوئے ایسے سودے کے بارے میں خوش ہو جاؤ، اس سے بڑھ کر کوئی اور بڑی کامیابی ممکن نہیں ہو سکتی۔ گناہ کا راستہ چھوڑ کر نیکی کے راستے پر توبہ کرنے والے، اللہ کے احکام کے تابع عبد بن کر رہنے والے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ کی حمد کرنے والے، اللہ کی راہ میں سفر کرنے والے، اللہ کے حکم کی تعمیل میں لگے ہونے کی حالت رکوع میں رہنے والے، اللہ کے ہر ایک حکم کی تعمیل کو مکمل کرنے کے سجدے کرنے والے، نیک کاموں کا حکم کرنے والے، برے کاموں سے روکنے والے، اللہ کی طرف سے لگائی ہوئی حدوں کی حفاظت کرنے والے، ایسی صفات والے مومنین کو میرے رسول میری طرف سے بشارت سنا دو۔ ہمارے نبی اور مومنین کے لیے یہ شایان شان نہیں کہ وہ کسی مشرک کے لیے مغفرت مانگیں، چاہے وہ کتنے ہی ان کے قرابت دار کیوں نہ ہوں، جبکہ یہ علم ہو گیا ہو کہ ایسے مشرک جہنم والوں میں جائیں گے۔ اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا کرنا اس وعدے کے مطابق تھا جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا، لیکن جب اسے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ اس کا باپ اللہ کا دشمن ہے تو اس نے اپنے آپ کو ان کے عمل سے بری کر لیا تھا۔ ابراہیم یقیناً انتہائی درجے کے نرم خو واقع ہوئے تھے۔ اللہ ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی قوم کو ہدایت آنے کے بعد گمراہ قرار دے دے جب تک ان کو یہ نہ سمجھا دے کہ تقوی کسے کہتے ہیں۔ اللہ ہر ایک بات کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ ہی ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، وہی زندگی اور موت کا نظام بنانے والا ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی بھی حقیقی دوست اور مددگار نہیں ہے۔ بلا شبہ اللہ نے مہربانی سے توجہ فرمائی نبی اور ان مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے اس مصیبت کے وقت نبی کا اتباع کیا، جبکہ ان میں سے ایک فریق کے دل پھر جانے والے تھے۔ تب اللہ نے ان پر مہربانی سے توجہ فرمائی، یقیناً اللہ شفقت اور رحم کرنے والا ہے۔ اور ان تین لوگوں پر بھی جو پیچھے رہ گئے تھے،
حتیٰ کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر ایسے تنگ ہو گئی کہ ان کی جانیں بھی ان پر دوبر ہو گئیں، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بھاگ کر سوائے اس کے کہیں پناہ نہیں۔ پھر اللہ نے ان پر بھی مہربانی سے توجہ فرمائی تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کر کے توبہ کر لیں۔ بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، ہر وقت اللہ کے احکام سے خبردار رہ کر اللہ سے تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں میں شامل ہو جاؤ۔ اہل مدینہ اور گرد و نواح کے دیہاتی لوگوں کو یہ مناسب نہیں تھا کہ وہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر پیچھے رہ جائیں اور اپنی جانوں کو اس کی جان سے عزیز رکھیں، کیونکہ انہیں جو کچھ پیاس، مشقت یا بھوک کی تکلیف اللہ کی راہ میں پہنچتی ہے، یا ان کا کوئی عملی قدم جس سے کافروں کو غصہ آئے یا دشمنوں کے مقابلے میں کچھ فائدہ اٹھا لینا، تو یہ سب ان کے حساب میں صالح عمل کے طور پر لکھ دیا جائے گا۔ اللہ تو کبھی بھی نیکی کرنے والے کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یا جو کچھ بھی وہ اللہ کی راہ میں کم یا زیادہ خرچ کرتے ہیں یا کسی بھی گھاٹی کو طے کرتے ہیں، وہ سب ان کے نام پر لکھ دیا جاتا ہے، تاکہ اللہ ان کے عملوں کا انہیں اس سے بھی بہتر اجر عطا فرمائے۔ یہ تو ممکن نہیں ہو سکتا کہ حق کے راستے میں سب کے سب مومن اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکل جائیں، تو ایسا کیوں نہیں کر لیا جاتا کہ ہر ایک قوم میں سے کچھ لوگ دینی علم اور اس کے عملی استعمال، دین کی فقہی سمجھ حاصل کریں، تاکہ جب وہ اپنی اپنی قوم قبیلے کی طرف واپس لوٹیں تو انہیں اعمال کے نتیجوں سے خبردار کریں، جس کے نتیجے میں وہ برے اعمال سے باز آ جاتے۔ اے ایمان والو، اپنے گرد و نواح کے رہنے والے دشمن کفار سے ایسے لڑو کہ وہ تمہاری لڑنے کی قوت کو محسوس کر لیں، اور اچھی طرح جان رکھو کہ اللہ متقین کا ساتھی ہوتا ہے۔ اور جب کوئی سورہ نازل ہوتی ہے تو ان میں سے کچھ لوگ تنزیہ پوچھتے ہیں کہ اس نے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ کیا ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں ان کے ایمان میں اس سے اور اضافہ ہو جاتا ہے، جس سے وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ اور جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہو، ان کی قلبی نجاست کے اوپر اور نجاست بڑھ جاتی ہے، اور انہیں جب موت آتی ہے تو وہ کافر کی حالت میں ہی مرتے ہیں۔ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہر سال وہ 1 یا 2 مرتبہ کسی نہ کسی آفت میں پھنسا دیے جاتے ہیں؟ اس کے باوجود بھی وہ توبہ نہیں کرتے اور نہ ہی وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور جب کوئی سورہ نازل ہو رہی ہوتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں، جیسے پوچھ رہے ہوں کہ تمہیں کیا کوئی دیکھ رہا ہے، اور نظریں پھیر لیتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں کو ہی پھیر رکھا ہے، کیونکہ یہ ہے ہی ایسی قوم جو سمجھ نہیں رکھتے۔ لوگوں، تمہارے پاس تم میں سے ہی ایک رسول آ چکا ہے جسے تمہاری تکلیف بری لگتی ہے، اور وہ تمہاری بہتری کو عزیز رکھتے ہیں، جو مومنین پر نہایت شفقت اور رحم کرنے والے ہیں۔ میرے رسول، اگر یہ لوگ تجھ سے منہ پھیر لیا کریں تو ان سے کہہ دیا کرو کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، میرا فقط اسی پر توکل ہے اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ اختتام نمی سورہ التوبہ۔ آغاز 10th سورہ یونس، آیات 1 to 10۔ اللہ کے ساتھ ہو کر میں پناہ لیتا ہوں شیطان الرجیم سے، ساتھ اللہ نام والے کے جو الرحمن الرحیم ہے۔ الف لام را۔ یہ حکمتوں بھری کتاب کی آیات ہیں۔ کیا انسانوں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ہی ایک مرد پر یہ وحی کی ہے تاکہ وہ تمام انسانوں کو ان کے اعمال کے نتائج سے آگاہ کرنے کی نذیری کرے، اور ان میں سے ایمان لانے والوں کو بشارت دے کہ ان لوگوں نے رب کے پاس اپنے لیے حق پر مبنی مقام پیدا کر لیا ہے، مگر کافر لوگ یہی کہتے رہ گئے کہ یہ تو بس
صاف نظر آنے والا جادو ہے۔ تم سب کا رب تو محض وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن کی مدتوں میں تخلیق کیا اور پھر ساتھ ہی ان سب کے مکمل نظام کو سنبھالے رکھنے کے اعلیٰ ترین اقتدار کے رتبے عرش پر فائز رہا۔ وہ ایسا ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی اس کے حضور کسی دوسرے کی سفارش کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ یہ ہے جو تمہارا حقیقی رب ہے، اس لیے تم صرف اسی کے عبد بن کر رہو۔ بھلا تم ان حقائق کو سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ اسی کے حضور تم سب نے لوٹ کر جانا ہے، اور اللہ کا وعدہ بالکل حق سچ ہوتا ہے۔ وہ جس نے اس تمام مخلوق کو پہلی بار تخلیق کیا تھا، وہی انہیں دوبارہ پیدا کر دے گا، تاکہ ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات پر ایمان لاتے اور ان کے مطابق نیک عمل کرتے ہیں، اپنے وعدہ کیے ہوئے مقررہ قانون کے مطابق انصاف سے بدلہ دے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات کے انکار کا کفر کیا، ان کے پینے کے لیے کھولتا پانی اور درد دینے والا عذاب ملے گا، اس کفر کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ وہی تو ہے جس نے سورج کو اس قدر روشن اور چاند کو ایسا نورانی بنایا اور ان کے سفر کی منزلیں مقرر کیں تاکہ ہم تاریخوں اور سالوں کا حساب رکھ سکیں۔ یہ جو کچھ بھی اللہ نے تخلیق کیا ہے، یہ حق سے ہٹ کر نہیں ہے۔ علم رکھنے والوں کے لیے آیات بڑی تفصیل سے بیان کر دی جا گئی ہیں۔ رات اور دن میں اختلاف کے باوجود ان کا آگے پیچھے آنے جانے میں، اور اللہ نے آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی خلق کیا ہے اس میں تقوی رکھنے والی قوم کے لیے اللہ کی نشانیاں ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ کے پاس لوٹ جانے کی توقع نہیں رکھتے اور اسی دنیا کی زندگی سے راضی اور مطمئن ہوئے بیٹھے ہیں، یہی ہماری آیات سے غفلت برتتے ہیں۔ یہی ہیں جن کا ٹھکانہ ان کے عملوں کی وجہ سے آگ میں ہوگا۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو میری آیات پر ایمان لائے اور اس کے مطابق نیک عمل کرتے رہے، انہیں اللہ ان کے ایمان کے ذریعے ایسی نعمتوں سے سجی ہوئی جنتوں کی راہ دکھا دے گا جن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، جن میں پہنچنے والے پکار اٹھیں گے کہ سبحان ہے، تو ہی سب کا اللہ ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کے کلام میں سلامتی کی ہی گفتگو ہوگی، اور ہر بات کا خاتمہ یوں ہوگا کہ تمام کی تمام حمد و توصیف صرف اسی اللہ کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ سورہ 10 آیات 11-20۔ اور اگر اللہ لوگوں کو برائی کا بدلہ دینے میں ایسے ہی جلدی کرتا جیسے یہ لوگ اچھائی کا بدلہ مانگنے میں جلدی کرتے ہیں، تو ان کا کب سے کام تمام ہو چکا ہوتا۔ اس لیے جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی امید نہیں ہے، انہیں ہم مہلت دیے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹا ہوا، بیٹھا ہوا، کھڑا ہوا ہمیں پکارتا رہتا ہے، اور جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو ہمیں ایسے بھول جاتا ہے جیسے اس نے کسی تکلیف کے پہنچنے پر ہمیں کبھی پکارا ہی نہ تھا۔ اس طرح ہم حدوں سے تجاوز کر جانے والوں کے لیے ان کے اعمال خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ تم لوگوں سے پہلے ہم نے کئی امتوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے ہلاک کر دیا تھا، حالانکہ ان کے پاس ہمارے رسول بھی آئے تھے، لیکن وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لے آتے۔ مجرمین کے قوم کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں، پھر ان کے بعد ہم نے اس زمین میں تم لوگوں کو ان کے خلیفے بنایا تاکہ یہ دیکھیں کہ اب تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اور جب ان لوگوں کو ہماری واضح آیتیں تلاوت کر کے سنائی جاتی ہیں تو جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ یا تو ہماری مرضی سے مطابقت رکھنے والا کوئی دوسرا قرآن لے آؤ، یا پھر اس قرآن کو ہماری مرضی کے مطابق بدل دو۔ تو ان سے کہہ دے میرے رسول
کہ مجھے اس بات پر کوئی اختیار نہیں کہ میں اسے اپنی مرضی کے مطابق بدل سکوں، میں تو محض اسی کو دہراتا جاتا ہوں جو کچھ میری طرف وحی کیا جاتا ہے، اور اس بات سے ڈرتا رہتا ہوں کہ کہیں اس کی نافرمانی کر کے اس عظیم دن کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ میرے رسول ان سے یہ بھی کہہ دیں کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ تو میں تمہیں یہ قرآن پڑھ کے سنا سکتا اور نہ ہی اس کو تمہیں سمجھا سکتا، میں تو اس سے پہلے تم میں ایک طویل عمر بسر کر چکا ہوں، لیکن کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ کیا تم اتنی سی عقل سے بھی کام نہیں رکھتے؟ بھلا کون اس سے بڑھ کر ظالم ہو سکتا ہے کہ جو اپنی طرف سے آیتیں بنا کر انہیں اللہ کے نام لگا دے یا پھر اللہ کی سچی بآیات کو جھوٹ سمجھے؟ ایسے مجرم ہرگز فلاح نہیں پا سکیں گے، اور یہ اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی عبودیت اختیار کرتے ہیں جو نہ تو انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی فائدہ، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے حضور یہ ہماری شفاعت کریں گے۔ میرے رسول ان سے کہہ دو کہ کیا تم اللہ کو وہ خبر دے رہے ہو جس کا وجود اسے آسمانوں اور زمینوں میں کہیں بھی نظر نہیں آتا؟ پاک اور بلند ہے وہ ذات اس سے جو کچھ تم اس کے بارے میں شرک کرتے رہتے ہو۔ یہ تمام انسان اللہ نے ایک واحد ملت پر پیدا کیے تھے، مگر یہ پھر آپس میں اختلافات رکھنے والے بن گئے۔ اگر تیرے رب کی طرف سے کوئی بات پہلے طے نہ کر لی گئی ہوتی تو جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے ہیں ان کا فیصلہ کر دیا جاتا، اور یہ کہتے ہیں کہ اس رسول پر اس کے رب کی طرف سے کسی معجزہ والی آیت کیوں نازل نہیں ہوتی؟ بس تو ان سے کہہ دے میرے رسول کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ انسانوں کو جب کوئی تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ ہماری آیات سے منہ پھیرنے کے مکر فریب کرنے لگتے ہیں۔ ان سے کہہ دے میرے رسول کہ بہت جلد اللہ بھی ایک چال چلنے والا ہے، ابھی تو اس کے مقرر کیے ہوئے فرشتے تمہارے سب مکر فریب لکھتے جا رہے ہیں۔ وہی اللہ ہے جو انہیں خشکی اور تری کی سیر کرواتا ہے، اور جب وہ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو پانی کے اوپر سے ہو کر آنے والی پاک صاف چلتی ہوا سے وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ پھر جب اچانک تیز اور تند ہوا چلنے لگتی ہے اور ہر طرف سے اونچی اونچی لہریں جوش مارتی ہوئی انہیں گھیر لیتی ہیں اور وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اب ان لہروں میں وہ ڈوب جائیں گے، تو اس وقت وہ دین میں نہایت خالص ہو کر اللہ کو پکارنے لگتے ہیں کہ اگر تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دلوا دے تو ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ پھر جب وہ انہیں نجات دے دیتا ہے تو ذرا دیکھو تو صحیح کہ بغیر اس کا حق رکھتے ہوئے وہ زمین میں اللہ کے احکام سے بغاوت کرتے پھرتے ہیں۔ اے انسانوں، تمہاری ایسی بغاوت کا نقصان خود تمہیں کو ہے، یہ سب کچھ اسی دنیا کا مال و متاع ہے، پھر تم نے میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ پھر جو کچھ بھی تم کیا کرتے تھے میں تمہیں اس کی پوری خبر دے دوں گا۔ اس دنیاوی زندگی کی مثال ایسی ہے کہ جیسے اللہ آسمان سے بارش نازل کرے جس سے زمین پیداوار سے سبز و شاداب ہو جائے، جسے انسان اور مویشی کھانے لگیں، یہاں تک کہ جب زمین اس پیداوار سے خوب سج جائے اور اس پر بسنے والوں کو یہ گمان ہو جائے کہ اب وہ اس پر پورا اختیار رکھتے ہیں، تو رات کو یا دن کو ہمارے حکم سے وہ ایسی چٹیل ویران کر دی جائے جیسے وہاں کبھی کچھ اگا ہی نہیں تھا۔ اس طرح ہم اپنی آیات کو غور و فکر کرنے والوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ اللہ تو سلامتی کے گھر دارالسلام کی طرف بلاتا ہے اور اس کے نظام کے مطابق جو کوئی چاہتا ہے وہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت پا لیتا ہے۔ جن لوگوں نے نیکیاں کی ان کے لیے نہایت عمدہ اجر ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ عطا ہوگا، اور ان کے چہروں پر نہ تو سیاہی چھائے گی اور نہ ہی ان کی رسوائی ہوگی۔ یہی جنت میں رہنے والے ہوں گے اور یہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اسی طرح جو لوگ برائیاں کریں گے
ان کی سزا بھی بری ہوگی، بلکہ اس سے بھی زیادہ ان پر ذلت چھائی ہوگی۔ انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی بھی نہ ہوگا۔ ان کے چہروں پر ایسی سیاہی ہوگی جیسے کالی رات کا ٹکڑا ان کے چہروں پر اڑا دیا گیا ہو۔ یہ جہنم کے رہنے والے ہوں گے، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے اور پھر ان مشرکوں کو اور جنہیں وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے، ہم کہیں گے کہ ذرا رک جاؤ، اور ان میں ہم تفرقہ ڈال دیں گے جنہیں وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے۔ وہ مشرکوں سے صاف کہہ دیں گے کہ تم ہماری عبدیت نہیں کیا کرتے تھے، ہمارے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ ہی کافی ہے کہ جو تم ہماری عبدیت کا دعویٰ کرتے ہو ہم اس سے بالکل بے خبر تھے۔ اس طرح وہاں ہر انسان اپنے آگے بھیجے ہوئے اعمال ناموں کی جانچ پڑتال کر لے گا، اور وہ سب ان کے حقیقی مولا اللہ کے حضور پیش کر دیے جائیں گے۔ پھر جو کچھ بھی انہوں نے جھوٹی بناوٹ بنا رکھی تھی وہ سب ان سے جاتی رہے گی۔ سورہ 10 آیات 31-40۔ ان سے پوچھے میرے رسول کہ کون تمہیں آسمان اور زمین سے رزق عطا کرتا ہے، یا کون ہے جو تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے؟ کون مردہ جسم سے زندہ اور زندہ سے مردہ کو پیدا کرتا ہے؟ اور کون تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ وہ فوراً کہہ دیں گے کہ اللہ ہے۔ تو پوچھو ان سے کہ پھر کیوں تم تقوی اختیار نہیں کرتے؟ بس یہی تمہارا اللہ حقیقی رب ہے۔ پھر حق کو چھوڑ کر سوائے گمراہی کے اور رکھا ہی کیا ہے؟ تو کہاں تم پھرے جا رہے ہو؟ ان وجوہات سے ہی اے رسول فاسقوں کے بارے میں تیرے رب کی یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ ان دلائل کے باوجود ایمان نہیں لائیں گے۔ ان سے پوچھو کہ جنہیں تم اللہ کے شریک ٹھہراتے ہو ان میں کوئی ایسا ہے جو مخلوق کو ابتدا سے پیدا کرے اور پھر انہیں دوبارہ پیدا کر کے دکھائے؟ کہہ دو میرے رسول کہ صرف اللہ ہی ہے جو مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور پھر انہیں موت کے بعد دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ پھر تم لوگ کہاں بہہ کے جا رہے ہو؟ ان سے پوچھو میرے رسول کہ جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو ان میں سے کون ہے جو تمہیں حق کا راستہ دکھائے؟ کہہ دو صرف اللہ ہی ہے جو حق کا راستہ دکھاتا ہے۔ بھلا وہ ذات جو حق کا راستہ دکھائے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کا حکم مانا جائے یا اس کا کہا مانا جائے، جو خود بھی اپنا راستہ نہیں جانتا جب تک کہ کوئی اسے راستہ نہ بتائے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ ان میں سے اکثریت محض اپنے وہم و خیال پر مبنی ظن اور گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور بلا شبہ ظن اور گمان سے حق میں کوئی علمی اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔ بے شک اللہ ان کے عملوں کا مکمل علم رکھتا ہے۔ یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اس کو اپنی طرف سے بنا لائے، بلکہ یہ تو اس سے پہلے آنے والے حق کی تصدیق کرنے والا ہے اور ان کتابوں کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو اللہ کے رسول نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے؟ کہہ دو ان سے کہ اگر تم سچے ہو تو ذرا تم اس کی ایک سورہ ہی بنا کر لے آؤ، اور اللہ کے علاوہ کسی اور میں یہ استطاعت ہے تو بے شک اسے بھی ساتھ ملا لو۔ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ جس بات کو ان کا علم احاطہ نہیں کر سکتا یا اس کا مفہوم پورا واضح نہیں ہوا ہوتا تو اسے جھٹلا دیتے ہیں۔ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی اسی طرح جھٹلا دیا کرتے تھے۔ تو ذرا دیکھ ان ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔ ان میں کچھ لوگ تو اس قرآن پر ایمان لے آتے ہیں اور کچھ لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ میرے رسول تیرا رب فساد کرنے والوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ میرے رسول اگر یہ لوگ تجھے جھٹلائیں تو ان سے کہہ دو کہ میرا عمل میرے ساتھ ہے اور تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے۔ تم میرے عمل کے ذمہ دار نہیں ہوگے اور میں تمہارے عمل کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جاؤں گا۔ ان میں ایسے بھی ہیں میرے رسول جو تیری طرف کان تو لگاتے ہیں، لیکن کیا تو ایسے بہروں کو سنا سکتا ہے جو اپنے کفر کی وجہ سے
کچھ سمجھنے کی عقل ہی نہ رکھتے ہوں، اور کچھ تیری طرف دیکھتے تو ہیں، مگر کیا تو ایسے اندھوں کو راستہ دکھا سکتا ہے جن کی عقل کچھ بھی دیکھ نہ سکتی ہو؟ اللہ تو انسانوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، یہ انسان خود ہی اپنے ہاتھوں اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، اور جس دن اللہ انہیں جمع کرے گا تو وہ اپنے اندازے سے یہ سمجھیں گے کہ وہ ایک دن کی ایک گھڑی سے زیادہ اس دنیا میں نہیں رہے تھے، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے بھی ہوں گے۔ اس دن وہ لوگ خسارے میں پڑ جائیں گے جنہوں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونے کو جھوٹ سمجھا تھا اور ہدایت کا راستہ بھی اختیار نہیں کیا تھا۔ میرے رسول، اگر ہم اس عذاب کا کچھ حصہ تجھے بھی دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، یا تیری ان میں رہنے کی مدت کو ہی پورا کر دیں، تو ان سب نے میرے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔ ہم جو کچھ یہ لوگ عمل کر رہے ہیں وہ سب دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے ہر ایک امت کے لیے ایک رسول بھیجا، اور جب ان کی طرف رسول آ جائے تو ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اور ان پر کچھ ظلم نہیں کیا جاتا۔ اور یہ لوگ رسولوں سے پوچھتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ تو بتا دو کہ یہ قیامت کے آنے کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ ان سے کہہ دیں میرے رسول کہ میرے ہاتھ میں اپنے نفع نقصان کا بھی کوئی اختیار نہیں، سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ ہر ایک امت کے انجام کا وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر نہ اسے پیچھے کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اسے آگے کر سکتے ہیں۔ ان سے کہہ دیں میرے رسول، ذرا دیکھو تو صحیح کہ اگر یہ عذاب تم پر رات کو یا دن کو اچانک آ جائے تو پھر تم میں سے مجرم لوگ کس بات کی جلدی کریں گے؟ یا وہ واقعہ آ پہنچے گا تو پھر کیا تم اس وقت ایمان لاؤ گے؟ تم سے پوچھا جائے گا کہ کیا یہی ہے نا جس کے لیے تم جلدی کیا کرتے تھے؟ اس وقت ظلم کرنے والوں سے کہا جائے گا کہ اب اس ہمیشہ رہنے والے عذاب کا مزہ چکھو، اب تم یہاں ان عملوں کا بدلہ پاؤ گے جو تم کیا کرتے تھے۔ اے رسول، تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ جو کچھ تو کہہ رہا ہے کیا یہ سچ ہے؟ تو کہہ دے کہ ہاں، مجھے اپنے رب کی قسم یہ سچ ہے، اور تم کہیں بھاگ کر اللہ کو اس کی پکڑ سے عاجز نہیں کر سکتے۔ ان ظالم لوگوں کے پاس جو کچھ بھی ساری زمین میں ہے وہ سب کا سب بھی بدلے میں اگر دے ڈالیں تب بھی وہ عذاب سے بچ نہیں سکیں گے، اور جب عذاب کو آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے تو اپنی ندامت کو چھپاتے پھریں گے۔ پھر انصاف کے ساتھ ان کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر بالکل ظلم نہیں ہوگا۔ اچھی طرح جان لو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے، لیکن تم میں سے اکثریت اس کا علم نہیں رکھتی۔ وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب لوٹ جاؤ گے۔ اے انسانوں، تمہارے رب کی طرف سے اب تمہارے پاس قرآن کے ذریعے واعظ و نصیحت اور تمہارے نفس کے امراض کی شفا اور مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت آ چکی ہے۔ میرے رسول، کہہ دو ان سے کہ اللہ کے فضل اور رحمت کی وجہ سے ایسی صفات والا یہ قرآن نازل کیا گیا ہے، اس لیے اس کی ہدایات کے ساتھ ہو کر وہ خوشی حاصل کرو جو اس دولت سے کہیں زیادہ بہتر ہے جسے تم جمع کرتے رہتے ہو۔ ان سے یہ بھی کہہ دیں میرے رسول کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تمہاری طرف جو رزق نازل کرتا ہے اسے تم خود ہی حرام یا حلال ٹھہرا لیتے ہو؟ اور پوچھو ان سے کہ کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے یا تم نے خود ہی اللہ پر یہ جھوٹ باندھ لیا ہے؟ اور ان لوگوں کا قیامت کے بارے میں کیا خیال ہے جو اللہ پر اس طرح جھوٹ باندھتے ہیں؟ بلا شبہ اللہ تو انسانوں پر بہت فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثریت اس کا شکر ادا نہیں کرتی۔ تم لوگ جس حالت میں بھی ہوتے ہو، تم قرآن میں سے کچھ بھی پڑھ رہے ہو، تم کوئی بھی کام کر رہے ہو، تمہاری کوئی مصروفیت بھی ایسی نہیں ہوتی
جسے اللہ دیکھ نہ رہا ہو، کوئی چھوٹے سے چھوٹا ذرہ زمین کا ہو یا آسمانوں کا، یا اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز یا بڑی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے علم کی کتاب میں محفوظ نہ ہو۔ بے جان رکھو کہ جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی غم رہتا ہے۔ یہ اولیاء اللہ وہ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی قائم رکھتے رہے، ان کے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی ہوگی۔ اللہ کے ایسے فیصلے بدلہ نہیں کرتے، یہی تو سب سے عظیم کامیابی ہے۔ میرے رسول ان کفار کی باتوں سے غمگین نہ ہوا کریں۔ تمام کی تمام عزت حقیقت میں اللہ ہی کے لیے ہے، وہی ہے جو سب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ جان رکھیں کہ جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب کا سب اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو پکارتے ہیں وہ سوائے اپنے ظن کے کسی کی پیروی نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ محض خیالی گھوڑے دوڑا رہے ہوتے ہیں۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کر سکو، اور دن کو کام کاج کے لیے روشن بنا دیا۔ یہ آیات ان کے لیے ہیں جو بات کو سننا چاہتے ہیں۔ کافر یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک بیٹا بنا لیا ہوا ہے۔ پاک ہے وہ ذات ایسی باتوں سے، وہ تو ایسی چیز کی ضرورت سے ہی بے نیاز ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کیا تم لوگوں کے پاس ایسی بات کہنے کی کوئی دلیل بھی ہے، یا تم اللہ پر ایسی بات کہہ رہے ہو جس کا تم خود بھی علم نہیں رکھتے؟ ان سے کہہ دیں میرے رسول کہ یہ لوگ جو اللہ پر اس طرح کا جھوٹ باندھتے رہتے ہیں وہ کبھی نہیں فلاح پائیں گے۔ ان کے لیے صرف دنیا میں ہی کچھ فائدے ہیں، پھر وہ سب ہماری طرف ہی لوٹ کر آئیں گے، اور پھر اس کفر کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے ہم انہیں شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ سورہ 10 آیات 71 to 82۔ میرے رسول ان کو نوح کے بارے میں خبر سنا دو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اگر تمہارے درمیان میرا رہنا اور اللہ کی آیات کا تم پر ذکر کرنا تمہاری برداشت سے باہر ہے تو پھر میرا محض اللہ پر ہی توکل ہے۔ تم اور تمہارے ساتھی مل کر میرے بارے میں جو چاہو فیصلہ کر کے اسے پوری قوم کے سامنے کر گزرو، اور مجھے ذرا سی بھی مہلت نہ دو۔ اور اگر تم ایسا نہ کرنا چاہو تو جان رکھو کہ میں نے تم سے اس کام کا کوئی معاوضہ بھی طلب نہیں کیا۔ میرا معاوضہ دینا تو اللہ کے سوا کسی سے ممکن ہی نہیں۔ اس نے مجھے حکم دے رکھا ہے کہ میں اس کے مسلمانوں میں شامل رہوں، مگر ان لوگوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا، تو جو میری آیات کو جھٹلانے والے تھے انہیں ہم نے غرق کر دیا، اور نوح کو اور اس کے ساتھ کشتی میں سوار ہونے والوں کو بچا کر انہی لوگوں کا جانشین بنا دیا۔ ذرا دیکھو تو صحیح کہ جن لوگوں کو رسول بھیج کر برے نتائج سے خبردار کیا گیا تھا ان کے نہ ماننے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ پھر نوح کے بعد ہم نے دوسرے انبیاء بھی ان کی اپنی اپنی قوم کی طرف روانہ کیے جو کہ ان کے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے، لیکن لوگ جن باتوں کو پہلے جھٹلا چکے ہوں انہیں ماننے والے نہ تھے۔ حدوں سے گزر جانے والوں کے دلوں پر اللہ کے قانون کے حساب سے ایسے ہی مہر لگ جایا کرتی ہے۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس اپنی آیات کے ساتھ بھیجا، مگر انہوں نے بھی تکبر سے منہ موڑ لیا۔ وہ سب تھے ہی مجرموں کی قوم۔ جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا تو کہنے لگے یہ سوائے صاف نظر آنے والے جادو کے اور کچھ نہیں ہے۔ موسیٰ نے ان سے کہا کہ کیا تم حق کے بارے میں جب وہ تمہارے پاس آ گیا ہے تو ایسی بات کہتے ہو کہ یہ جادو ہے؟ حالانکہ اللہ کے قانون کے مطابق جادوگر تو فلاح نہیں پائیں گے۔ وہ کہنے لگے کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اس راہ سے ہٹا دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا، اور اس ملک کے تم دونوں بڑے بادشاہ بن بیٹھو؟ ہم ہرگز تم دونوں پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پھر فرعون نے حکم دیا کہ تمام ماہر جادوگروں کو جمع کیا جائے۔
پھر جب تمام جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو تم نے کرتب دکھانے ہیں آپ دکھاؤ۔ تو جب انہوں نے اپنا کرتب دکھایا تو موسیٰ نے کہا کہ یہ سب تمہارا خود بنایا ہوا جادو ہے، دیکھنا اللہ اسے ابھی باطل کر دے گا۔ اللہ فسادیوں کے کاموں میں مدد نہیں کیا کرتا۔ اور پھر اللہ نے اپنے حکم سے حق کو حق ثابت کر دیا، چاہے وہ مجرموں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگا۔ فرعون اور اس کے درباریوں کے ڈر کی وجہ سے تاکہ وہ انہیں کسی مصیبت میں مبتلا نہ کر دیں، موسیٰ پر اس کی قوم میں سے ان کی ذریت یعنی خاندان والوں کے سوا کوئی بھی ایمان نہیں لایا تھا۔ فرعون اپنے ملک میں بڑا جابر اور مغرور حاکم تھا اور وہ تمام حدوں کو توڑ دینے والوں میں سے تھا۔ موسیٰ نے کہا، اے میری قوم، اگر تم اللہ کے ساتھ ایمان لائے ہو تو پھر اس پر توکل بھی رکھو، اور اگر تم واقعی اللہ کو تسلیم کرنے والے مسلمان بھی ہو۔ تو انہوں نے جواب دیا، ہمارا اللہ پر ہی توکل ہے، اے ہمارے رب، ہمیں اس ظالم قوم کے ہاتھوں کسی آزمائش میں نہ ڈالیں اور ہمیں اپنی رحمت سے اس کافروں کی قوم سے نجات دلوا دیں۔ تب ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی کی کہ اپنی اس قوم کے لیے مصر میں جمع ہونے کا گھر بناؤ اور اپنے گھروں کو ہی اپنے دین کا مرکز قبلہ مقرر کرو، اور ان میں دین کے احکام کو قائم کرنے کے لیے وقت مقرر کیا ہوا صلاۃ کا پروگرام قائم کرو، اور مومنین کو اچھے انجام کی بشارت دے دو۔ موسیٰ نے عرض کی، اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو اس دنیاوی زندگی کا مال و دولت اور تمام آسائشیں عطا کر رکھی ہیں، اے ہمارے رب، کیا اس لیے کہ وہ ان کے ذریعے تیرے رستے سے لوگوں کو گمراہ کرتے پھریں؟ اے ہمارے رب، ان کے مال کو برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، تاکہ وہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک کہ تیرا عذاب نہ دیکھ لیں۔ اللہ نے فرمایا، تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی ہے، اب تم ثابت قدم رہنا اور ان لوگوں کے راستے کا اتباع نہ کرنا جو علم نہیں رکھتے۔ پھر ہم نے بنی اسرائیل کو تو دریا سے پار پہنچا دیا، اور فرعون اور اس کے لشکروں نے عداوت اور سرکشی سے جو ان کا پیچھا کیا، حتیٰ کہ جب اس فرعون نے دیکھا کہ وہ اب غرق ہو رہا ہے تو کہنے لگا، میں ایمان لاتا ہوں کہ کوئی نہیں ہے معبود سوائے اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں۔ جواب ملا کہ کیا تو اب بھی ایمان لاتا ہے جبکہ ساری گزشتہ زندگی تو گناہ کرتا رہا اور فساد کرنے والوں میں سے بنا رہا ہے؟ آج ہم تیرے وجود کو پانی میں ڈوبنے کے بعد باہر پھینک دیں گے تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے تو عبرت کا نشان بن جائے، مگر انسانوں کی اکثریت ہماری آیات سے غافل ہی رہتی ہے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کے لیے بہت عمدہ جگہ عطا کی اور انہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا کیا، مگر پھر بھی وہ علم آ چکنے کے باوجود آپس میں اختلافات کرنے لگ گئے۔ میرے رسول جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے ہیں ان کے درمیان تیرا رب قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا۔ اللہ نے جو کچھ تجھ پر نازل کیا ہے اس میں کبھی کوئی سوال اٹھے تو ان لوگوں سے پوچھ کر دیکھو جو تجھ سے پہلی کتابوں کو پڑھتے رہتے ہیں۔ تیرے رب کی طرف سے تجھ پر یہ حق ہی حق نازل ہو چکا ہے، اس میں کسی قسم کا شک اور شبہ کرنا تیرے لیے ممکن ہی نہیں ہے، اور اگر یہ ممکن ہوتا کہ تو ان میں سے کسی آیت کا انکار کر سکتا تو پھر تو بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتا۔ ان لوگوں پر اللہ کا فیصلہ صادر ہو چکا ہے کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، اگرچہ تو انہیں تمام قسم کے معجزے بھی دکھا دے، پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ یہ اپنے سامنے دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ کاش کوئی اور بستی بھی ایسے ایمان لاتی کہ ان کا ایمان انہیں اسی طرح فائدہ مند ہوتا جیسے یونس کی قوم کے لیے ہوا۔ جب وہ ایمان لائے تو ہم نے ان پر سے اس دنیاوی زندگی میں ہی عذاب کی ذلت کو دور کر دیا اور ایک مدت تک انہیں ہر طرح کے فائدے عطا کیے۔ میرے رسول، اگر تیرا رب چاہتا
تو اس زمین میں تمام بسنے والے ایمان لے آتے۔ اب بھلا انسانوں پر تو کیسے زبردستی کر سکتا ہے کہ وہ مومن ہو جائیں؟ یہ کسی شخص کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ کے مقررہ اصولوں کے سوا وہ ایمان لا سکے، اور جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے ان پر اللہ کی آیات سے کفر کی نجاست ڈال دی جاتی ہے۔ ان سے کہہ دے میرے رسول کے ذرا آنکھیں کھول کر دیکھے تو صحیح کہ آسمانوں اور زمین میں کیا کچھ موجود ہے، لیکن جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان پر نہ تو کوئی آیات اثر کرتی ہیں اور نہ ہی سے نتائج سے ڈرایا جانا انہیں فائدہ دیتا ہے۔ کیا یہ ایسے برے انجام کا انتظار کر رہے ہیں جیسا ان سے پہلی قوموں پر گزرتا رہا ہے؟ تو کہہ دو ان سے میرے رسول کہ پھر تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ ایسے میں ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کو عذاب سے نجات دیتے چلے آئے ہیں۔ یہ مومنین کا ہمارے اوپر حق بنتا ہے کہ انہیں نجات مل جائے عذاب سے۔ میرے رسول کہہ دو کہ اے انسانوں، اگر تمہیں میرے دین میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ ہو تو جان رکھو کہ جن کے تم اللہ کے سوا عبد بن کر رہتے ہو میں ان کا عبد بن کر نہیں رہتا، بلکہ میں تو فقط اس اللہ کا عبد بن کر رہتا ہوں جو تمہیں موت تک پہنچا دیتا ہے، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں صرف اسی پر ایمان رکھنے والے مومنوں میں سے بن جاؤں اور ہر طرف سے منہ موڑ کر اپنی تمام توجہ کا مرکز خالص دین پر قائم رکھوں اور کہیں شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤں، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی چیز کو نہ پکاروں جو نہ مجھے کوئی نفع دے اور نہ کوئی نقصان دے، اور اگر میں ایسا کروں گا تو پھر میں بھی ظالموں میں سے ہو جاؤں گا، اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اسے سوائے اس کے کوئی دوسرا دور نہیں کر سکتا، اور اگر وہ تجھ سے کوئی بھلائی کرنا چاہے تو کوئی اس کے فضل کو روک نہیں سکتا۔ وہ اپنے بندوں میں سے اپنے قوانین کے مطابق جو مستحق ہو اسے عطا کرتا ہے، وہ ہے ہی بخش دینے والا اور رحم کرنے والا۔ کہہ دو میرے رسول کہ اگر انسانوں میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس مکمل الحق آ گیا ہے تو اب جو کوئی بھی اس سے ہدایت حاصل کرے گا تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرے گا، اور جو کوئی اس راہ سے الگ ہو کر گمراہ ہوگا تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اور میں کوئی تم پر وکیل تو نہیں ہوں۔ اور اے میرے رسول تو فقط اس وحی کا اتباع کر جو تیری طرف نازل کی جاتی ہے، اور اس وقت تک اس کی راہ میں آنے والی تمام مشکلوں کے سامنے صبر سے ڈٹ جا جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں آتا، وہ تو تمام حاکموں سے بہتر حکم کرنے والا ہے۔ اختتام 10ویں سورہ یونس۔ آغاز 11 نمبر سورہ ہود، آیات 1 to 5۔ میں پناہ لیتا ہوں اللہ کے ساتھ ہو کر شیطان الرجیم سے، ساتھ اللہ نام والے کے جو رحمان الرحیم ہے۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں۔ یہ کتاب جس کی آیات وہ احکام ہیں جن کی تفصیل خود حکیم و خبیر اللہ کی طرف سے بیان کر دی گئی ہیں، تاکہ ان احکام کی تعمیل کے سوا کسی اور کی عبودیت نہ کی جائے۔ میں تو فقط تمہیں ان احکام کے خلاف عمل کی سزا سے ڈرانے والا اور ان کے مطابق عمل کے اجر کی بشارت دینے والا ہوں، اور یہ کہ تم اپنے رب سے گزشتہ گناہوں کی مغفرت مانگو اور توبہ کے ذریعے اس کی طرف لوٹ جاؤ، تو پھر دیکھنا وہ تمہیں اپنے مقررہ وقت تک نیکی کا مال و متاع عطا کیے رکھے گا اور ہر صاحب فضیلت کو فضل عطا کرے گا۔ لیکن اگر تم لوگ اس کتاب کے احکام سے منہ موڑ گئے تو مجھے ڈر ہے کہ تم پر یوم کبیر قیامت کا عذاب آ جائے گا۔ تم سب نے اللہ کی طرف ہی لوٹ جانا ہے اور وہ ہر ایک شے پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ ذرا دیکھو تو صحیح کہ وہ اپنے سینوں کو لپیٹ رہے ہیں تاکہ اپنے سینے کے راز اللہ سے چھپا رکھیں،
مگر جان رکھو کہ جب یہ اپنے اوپر کپڑے اوڑھ کر پڑے ہوتے ہیں تب بھی اللہ جان رہا ہوتا ہے کہ وہ کیا چھپا رہے ہیں اور کیا ظاہر کر رہے ہیں۔ اللہ اچھی طرح علم رکھتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے۔